العلم نور العلم نور العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہمارا موضوع ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مال سے نوازے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے سخی کسے کہتے ہیں اور جواد کون ہوتا ہے، اس حوالے سے مختصر سی وضاحت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. سخی وہ ہے جو اپنا مال اپنے مال سے خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے، سخی وہ کہلاتا ہے. اور جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے. جواد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہتے. سخی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ سخی خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کھانے سے پاک ہے، وہ کھانا کھانے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواد کہتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن طلوع نہیں ہوتا، ایسا کوئی دن طلوع نہیں ہوتا جس میں بندہ سویرا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتے اتارتا ہے. اس میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ الہی سخی کو زیادہ عطا فرما، اور جو بخیل ہے یعنی دوسرا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے جو بخیل ہے نا اس کو برباد کر دے. یعنی جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ دن کا تو یہ 2 فرشتے آتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور زیادہ عطا فرما. اور جو بخیل ہے یعنی کنجوسی کرتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ جو بددعا کے لیے آتا ہے وہ بددعا کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دونوں کی دعا بھی اور بددعا دونوں کی یقیناً قبول ہے، دونوں کی قبول ہے. اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا اس سے یا آپ دنیا کی بھی حاجت مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی مانگ سکتے ہیں. جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا. قرآن کی آیت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سخی ہوتے ہیں نا سخی، ان کا مال جو ہے تمام لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو کنجوس ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، صدقات نہیں کرتے، خیرات نہیں دیتے، زکوٰۃ اور فطرہ نہیں نکالتے، تو پھر ان کا مال کون کھاتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ان کا مال حکیم کھاتا ہے، ڈاکٹر کھاتا ہے، لٹیرے کھاتے ہیں، اور نالائق اولاد کھاتی ہے، نالائق اولاد کھاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. جب بھی وہ عورت آتی تھی نا تو حضور علیہ السلام ایک ہی لباس پہن کر رکھتے تھے، اور لباس وہ اتنا سونا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا حسین تھا کہ اس پر اتنے پیبند لگے تھے کہ گننے میں نہیں آتے تھے، اتنے پیبند لگے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے ایک سوٹ تیار نہ کر دوں؟ یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا کسی کا تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ تیار کر لو. وہ گھر گئی، جا کر اس نے اس وقت کا جو ڈیزائن تھا
اس نے اپنے ہاتھ سے نقش و نگار بنایا اور کرتا بنا کر لے کر آ گئی۔ جب وہ لے کر آئی نا تو حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ وہ تشلے میں لے کر آئے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں ایسے رکھا اور حضور نے قبول فرمایا۔ جب حضور نے قبول فرما لیا نا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تیرا دل کرتا ہوگا کہ میں اس کو پہن کے بھی آ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ کہ یہی چاہتی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا روح میں بھی پہن کر آتا ہوں۔ حضور حجرے میں گئے، وہ پیون والا لباس اتارا اور اس کا نیا جوڑا پہنا اور آ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نا تو وہ عورت آنسوؤں سے رونے لگی۔ تو شارحین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا، بخاری کی حدیث ہے، شارحین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ قریب ایک صحابی کھڑے تھے، ایک صحابی کھڑے تھے اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں شارحین نے لکھا نا تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرتا پہنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تعریفیں کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ ایک تو کرتا اتنا سونا، پھر آپ کی کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال حسن جو عطا فرمایا ہے، کیا بات ہے۔ وہ تعریف کرتے رہے، تعریف کرتے رہے۔ اچھا تعریف کرنے والوں کو بھی جو ہے نا دو نیتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ تعریف اس لیے کرتا ہے کہ یار یہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے مجھے مل جائے، ایک تعریف اس لیے کرتا ہے کہ یار میں اس کی تعریف کروں گا یہ مجھے کچھ دے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے تو دے دوں، تجھے پسند آ گیا ہے تو دے دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہی بات ہے اگر یہ کرم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت بھی راضی ہو کر چلی گئی، چل رک تو بھی راضی ہو جا۔ حضور گئے، وہ تیبند والا لباس جس میں چھید تھے وہ سارا کپڑا جو اتار دیا تھا وہ واپس پہنا اور نیا لباس حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ جب دے دیا نا لے کر جانے لگے تو سارے صحابہ بھی پیچھے چلے گئے اور سارے صحابہ پیچھے سے لے کر ان کے گھر تک یہی کہتے رہے یار تیرے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت تیرے پاس، اور حضور کسی کسی کی کوئی چیز قبول فرماتے ہیں، اور آج حضور کا دریا رحمت جوش میں آئے تو آج تم نے کچھ مانگ لیا، تجھے محسوس نہیں ہوا۔ جب چوک آیا نا چوک تو وہ رک گئے اور رک کر عرض کی کہ یارو تم غلطی پر ہو، تم بہت غلطی پر ہو، تم کیا سمجھتے ہو یہ جوڑا میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں ولیمے میں پہنوں گا، یا اس لیے لیا ہے کہ میں شادی میں پہنوں گا، یا اس لیے لیا ہے کہ میں کوئی دعوت میں پہنوں گا؟ عرض کی میں نے یہ اس لیے نہیں لیا ہے، میں نے یہ اس لیے لیا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں گناہ گار بندہ بہت ہوں، میں جنگ بدر میں بے شک حاضر رہا ہوں، مال و دولت بہت اسلام میں خرچ کیا ہے، لیکن گناہ گار بہت ہوں، اب پھل پک گیا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب میں نے جب مرنا ہے نا اس سے پہلے وصیت کر کے مروں گا، گھر والوں کو جب میں مروں نا تو اس کرتے کے اندر مجھے تدفین کرنا، کفن اسی میں دینا۔ عرض کی صحابہ نے کہ ایسا کیوں؟ ارشاد فرمانے لگے کہ اس لیے کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے کپڑا لگ جاتا ہے نا تو پھر اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھوتی، اور جب اس سے مجھے کفن دیا جائے گا نا، جب اس سے کفن دیا جائے گا تو منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے نا، وہ سونے والا جو کرتا جو حضور نے پہنا تھا وہ دیکھ کر ویسے ہی پیچھے مڑ جائیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قمیض مبارک ہے نا وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قمیض ہے نا وہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حضور سخی بھی ہیں جواد بھی ہیں، حضور ایسے سخی ہیں کہ اگر کوئی مانگ لینا تو اسے فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ، فطرہ، صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔
جب بھی صبح ہونا تو کم سے کم اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. ایسے 1 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کم سے کم 5 یا 10 روپے دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. جتنا دیں گے اتنا زیادہ اللہ